اور خلا کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ طلاق جیسے مرد کا حق ہے، خلا عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے اس میں کوئی اس کا عیب تو نہیں بتاتی، لیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، کہ مجھے وہ پسند نہیں اور میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں اسلام میں، کہ اس کی زوجیت میں بھی رہوں اور اس کے حقوق ادا نہ کروں، یا مجھے وہ پسند نہ ہو یا نفرت کروں، تو مجھے یہ پسند نہیں کہ میں جو ہے وہ اس چیز کا ارتکاب کروں کہ نہ چاہتے ہوئے اپنی جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو آپ نے کہا تردین حدیقتہ، کیا اس کا جو باغ تمہیں حق مہر میں ملا ہے واپس کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں واپس کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ ایک طلاق دے دیں، اور ان میں یعنی انہوں نے خلا ان سے لے لیا اور ان کے نکاح کو فسخ کر دیا، جس کی عدت جو ہے ایک مینسز ہے، ایک یعنی مینسز ایک دفعہ عورت کا پاک ہونا، اس کے بعد عورت پھر کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس پہ اور بھی دلائل موجود ہیں۔ تو خلا جو ہے یہ ثابت ہے قرآن سنت سے، احادیث سے واضح، کہ جس میں عورت کے اگر شوہر جو ہے وہ اس سے الگ ہونا چاہتی ہے، اور اگر عورت کو شوہر پسند نہیں، اس کی کوئی عادت ایسی ہے یا اس سے دھوکہ ہو گیا ہے، جو شادی سے پہلے چیزیں بتائی گئیں وہ ایسا نہیں تھا، یا کوئی اس میں ایسا عیب پایا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا فجر کی، نمازوں کا کوتاہی کرتا ہے، مشرک ہے، یا اور چیزیں ہیں، یا حقوق ادا نہیں کرتا، تو عدالت کی طرف رجوع کر سکتی عورت، اور عدالت اس کی تحقیق کر کے پھر کہ وہ خلے کی ڈگری جاری کر دیتی۔ عورت ایک مینسز اس کا عدت ہوتی ہے، وہ اس کے بعد وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ اسلام میں یہ جائز ہے، عورت کے حق میں جو ہے وہ خلا ہے، طلاق نہیں ہے، اور اس کے اسباب ہونے چاہیے، بغیر سبب کے جو ہے وہ خلا جو ہے وہ لینا وہ درست نہیں۔ خلا کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت غلط بیانی کرے کہ مجھے شوہر مارتا پیٹتا ہے، کسی اور اسے پسند آ گیا تو اسے جان چھڑانے کے لیے وہ غلط دعویٰ دائر کر دے کہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، میرے حقوق نہیں ادا کرتا، اور خلا لے لے عدالت سے، تو اس میں کون گناہ گار ہوگا؟ یقیناً عورت گناہ گار ہوگی، عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو اس نے شوہر کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا اور غلط بیانی کی، وہ حقوق بھی پورے کرتا تھا۔ اور ویسے بھی خلے کے اندر یہ بات ہے کہ اگر ویسے بھی ناپسند ہو شوہر، کسی وجہ سے بھی عادت یعنی اسے نہیں پسند آیا شوہر، یا نہیں سیٹنگ اس کے ساتھ بن سکی، نہیں گزارا کر سکتا، بس اوقات ہوتا ہے عورتوں کو شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو تب بھی وہ خلا لے سکتی، اس کا یہ رائٹ ہے عورت کا۔ لیکن اس میں پھر یہ جھوٹا جو ہے نا وہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے مارتا ہے، ویسے کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں زندگی گزارنا چاہتی، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوں، تب بھی وہ خلا لے سکتی ہے۔ لیکن اس میں پھر اسے اس کا جو سونا وغیرہ یا پھر حق مہر ہے، اس نے کوئی چیز دی ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا، وہ شوہر جو ہے وہ اس کو واپس کر دے گی اور اپنی جان چھڑا سکتی ہے پھر اس طرح، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد کرانے والی بات ہے شوہر کی پابندیوں سے، جو شوہر نے دیے ہیں پیسے یا حق مہر کی شکل میں سونا دیا ہے یا اماؤنٹ کوئی دی ہے، وہ واپس کرے گی اور خلا جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کوئی وجہ بھی کوئی ریزن بھی نہیں ہے، اور بس وہ الگ رہنا چاہتی، کہتے مجھے فارغ کرو، اور وہ خلا بھی نہیں لیتی۔ دیکھیں پھر آپ انہیں ڈائریکٹ بڑے جو آپ کے کچھ ہیں اور ان کے بڑے آپس میں بیٹھ جائیں، اور وہ حق مہر یا جو آپ نے اسے سونا وغیرہ دیا واپس دے دے، اور آپ اسے طلاق دے دیں، یا اگر وہ بیمار ہے، کوئی ذہنی طور پہ مسئلہ ہے، تو اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جائے، علاج کیا جائے، تو دیکھا جائے، اصلاح کی پہلے کوشش کی جائے، اصلاح نہ ہو تو پھر حل تو طلاق ہے۔ تو یہ بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیوی ناراض ہے کوئی 1.5 سال سے، اور وہ بہت سے لوگوں کو بھیجا ہے، رشتہ داروں کو، وہ بسنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ کیا کریں؟ اسلام میں تو حل ہے کہ یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھا جائے، یا پھر تسریح بے احسان، احسان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ تو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو طلاق دے دیں آپ، اگر زبردستی کسی کو تو نہیں رکھا جا سکتا۔ یا پھر اگر کوئی آپ نے حق مہر بہت زیادہ لکھوایا ہوا ہے اور آپ وہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ جانا چاہتی ہے، تو پھر وہ خلے کا دعویٰ دائر کر لے، یا پھر آپ شرط لکھوا دیں کہ میں طلاق دیتا ہوں اور میرا جو ہے وہ یہ سامان واپس کیا جائے جو میں نے حق مہر، اگر 5-10 لاکھ آپ نے لکھوایا ہوا ہے بہت زیادہ، تو پھر یہ ہے شکل، یہی ڈر ہوتا ہے کھلے میں، کیونکہ واپس دینا پڑتا ہے اسے جو اس نے لیا ہو شوہر سے۔ اگر سونا کوئی 10-20 تولے لیا ہے اور کوئی 10-15 لاکھ حق مہر لیا، وہ واپس کرنا پڑے گا کھلے میں، طلاق میں یہ واپس نہیں ہوتا۔ تو طلاق میں بھی آپ کی کنڈیشن رکھ سکتے ہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں، میری یہ چیزیں واپس کر دیں، کیونکہ یہ نہیں بسنا چاہتی، تو وہ خلے کی ہی طرح ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے بھی خلے میں جب
وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ واپس نہیں رہنا چاہتی تھی شوہر کو. آپ نے کہا تردین حدیقتہ، کیا اس کا جو باغ ہے واپس کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں کرتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ اسے ایک طلاق دے دیں، بعض روایت میں یہ آتا ہے. تو ایک طلاق دی اور خلا ہو گیا اس کے بعد، اور وہ جو ہے عدت گزارنے کے بعد الگ ہو گئے. تو اسی طرح جو ہے وہ اگر راضی ہو جاتی ہیں، مجھے تو ایسے ہی کوئی مسئلہ لگتا ہے جو آپ خلا کی طرف جاتے ہیں کہ وہ خلا بھی نہیں لیتے. خلا تو اس شکل میں ہوتا ہے. یہ تو آپ مینشن کر دیں یہ کہ طلاق ان شرطوں پہ رکھیں گے اور طلاق دے دیں انہیں. اگر وہ نہیں بسنا چاہتی تو کہیں اور کسی عورت سے شادی کر لیں. مزید وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر شوہر تنگ کرے، حاضر نہ ہو، تو پھر کیا عورت لٹکی رہے گی؟ یعنی عدالتی کارروائی رک جائے گی شرعی طور پہ اگر اس کا شوہر کا آنا شرط ہے؟ تو دیکھیں عدالت یہ دیکھے گی، اسے 2-3 نوٹس بھیجے گی، اور اگر وہ پتہ چل جائے کہ اسے نوٹس تسلیم ہو گیا ہے، اس نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے اور پھر حاضر نہیں ہوا، غائب رہا ہے، تو 2-3 پیشگیوں کے بعد جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ قاضی جو ہے وہ ڈگری جاری کر دیتا ہے. یہ تو قانون ہے میرے خیال پاکستان میں. تو شرعی طور پہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کے اسے پتہ بھی ہے اور وہ دفاع کے لیے پیش نہ ہو قاضی کے پاس اور لٹکائے، تو ایسی شکل میں جو ہے پھر قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ وہ جان بوجھ کے اسے لٹکا رہا ہے اور اضرار یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے بیوی کو، اور اس کا حق جو ہے خلا کا اسے جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا، تو ایسی شکل میں پھر یک طرفہ جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے قاضی کی طرف سے. جہالت کی انتہا ہے کہ ایک لڑکی خود جو ہے شوہر کے بتائے بغیر پتہ نہیں عدالت سے پیسے پوسے دے کے خلا لے لیتی ہے، الگ سے نکاح بھی کر لیتی ہے، 3 بچے بھی اس کے ہیں، پتہ نہیں وہ عدت بھی پوری گزارتی ہے یا نہیں. خلا لینے کے بعد جو ہے وہ نکاح آگے کر لیتی ہے، اور پھر والدین جو ہیں انہیں پتہ چلتا ہے لڑکی کے والدین کو، پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں، دوبارہ نکاح میں شامل ہوتے ہیں، دوبارہ نکاح کروا لیتے ہیں اسی لڑکے سے جس سے شادی کی. اور وہ لڑکا جس نے شادی کی ہے خلا یافتہ عورت سے، اس کے والدین ناراض ہو کے اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی اس نکاح سے انکار کر دیتا ہے. تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات. بہرحال پہلا جو خلا ہے وہ بھی غلط انہوں نے لیا، شوہر کو پتہ ہی کوئی نہیں، نہ انہیں کوئی نوٹس آیا، اور 3 بچے تھے. اس عورت نے تو اپنے لیے جہنم خریدنے والی بات کی کہ جو پسند آ گیا تو پہلے شوہر سے خلا لے لیا، اسے بتایا بھی نہیں. تو بہرحال ساری اس میں غلطی لڑکی کی ہے. دوبارہ اس کا نکاح بھی باطل تھا جو اس نے خود نکاح کیا. لڑکے کے والدین کا نکاح پہ راضی ہونا نہ ہونا وہ شرط نہیں ہے شریعت میں. خلا اس شکل میں اجازت ہے اس کی عدالت کے ذریعے جب شوہر جو ہے عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، پھر اسے اختیار ہے کہ عدالت کے ذریعے وہ لے لے خلا. بہرحال پھر بھی عدالت جو ہے وہ بلاتی ہے شوہر کو اور کوشش کرتی ہے، صلح کی بھی کوشش کرتی ہے، اور دونوں کے موقف سن کے جو ہے وہ ڈگری دیتی ہے خلے کی. اگر ریزنیبل سبب نہیں ہے، پیسے پوسے دے کے خلا لیا ہے، تو پھر جو ہے وہ عورت جو ہے اللہ کے ہاں تو مجرم ٹھہرے گی، اللہ کے ہاں جو ہے اسے جواب دینا ہوگا. تو خلا کے بعد عورت 2-3 ماہ کے بعد اس مرد سے شادی کرنا چاہتی تو نکاح کروا سکتی ہے. جی، خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے جس میں ایک طلاق دی جاتی ہے، اور وہ عدت گزارنے کے بعد، کیونکہ وہ 3 ماہ کے بعد جو اسے شادی کی اجازت ہوتی ہے، اگر وہ واپس شوہر کے پاس آنا چاہے تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ نئے نکاح اور حق مہر کے ساتھ وہ پہلے شوہر کے پاس، یعنی اسی شوہر کے پاس جس سے خلا لیا ہے، رجوع کر سکتی ہے. وہ سوال ہے کہ ایک ان کے بہنوئی ہیں جن کے 2 بچے ہیں، 25 سال سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، گھر سے غائب رہے ہیں، ابھی وہ اچانک آ گئے ہیں، تو کیا وہ میاں بیوی ابھی بھی ہیں یا انہیں کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر عورت نے خلا وغیرہ نہیں لیا، عدالت سے اپنا نکاح جو ہے فسخ یا نکاح فسخ نہیں کروایا اور انتظار میں رہی ہیں، تو پھر وہ اسی نکاح پہ موجود ہیں اور انہیں الگ کرنے والا کوئی نہیں. اب پتہ نہیں ان کے 25 سال کیوں نہیں انہوں نے رابطہ کیا. اگر اپنی جان بوجھ کے نہیں کیا تو انہیں اپنی بیوی سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے بیوی کے رشتہ داروں سے بھی معافی مانگنی چاہیے، بچوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ زیادتی کی انہوں نے. لیکن اگر وہ کسی مجبوری میں کہیں جیل میں تھے یا کوئی اور مسئلہ ان کے ساتھ ایسا پیش آیا، کسی کی قید میں تھے، تو پھر وہ ذمہ دار بھی نہیں، گناہ گار بھی نہیں، اور ان کا نکاح قائم ہے، نکاح نہیں ختم ہوا. واللہ تعالی عالم. سوال ہے کہ عورت کے لیے 4 جوڑے بنا کے دینے چاہیے سال کے اندر شوہر کو. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یا کوئی آپ نے ایسے متعین نہیں کیا، اور یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو
مردوں کے حقوق ہیں جیسے اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پہ حقوق ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ جو کھاؤ اسے بھی کھلاؤ اور جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ، یعنی جب اپنے کپڑے بنائیں تو عورت کے بھی کپڑے بنائے جائیں، اور معروف کے ساتھ، یعنی اس میں اسراف نہ ہو اور کنجوسی نہ ہو، تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے کپڑے دینے چاہیے، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک جوڑا یا دو جوڑا، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے عورت کو جو ہے وہ زینت کے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ ظاہر ہے مرد سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے عورتوں کو زینت کی، اور اس نے زینت بھی تو شوہر کے لیے اختیار کرنی ہے، تو اسے محدد نہیں کیا جا سکتا، اپنی حیثیت اور اپنی جو ہے مالی استعداد کے مطابق جو ہے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو یہ سوال ہے، ایک عورت ہے جس کے 3 بچے ہیں چھوٹے، اس نے خلا لے لیا ہے، تو اب وہ کیا نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے؟ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اس کی اذن کے بغیر نہیں ہوگا، وہ صراحت کرے گی، یعنی الثیب جو شادی شدہ عورت ہے وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی ہے، اور اس سے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یعنی وہ اجازت دے گی اپنے نکاح کی تبھی ہوگی، اور جو نابالغ لڑکی جو لڑکی جو کنواری ہوتی ہے، اذنها سماعتها، وہ اس کا خاموشی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ جو بڑی ہے جو شادی شدہ جس نے خلا وغیرہ لیا ہے تو یہ بول کے بتائے گی کہ اسے اجازت دے گی، اس سے پوچھا جائے گا تب نکاح ہوگا، لیکن ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی شادی وہ خود کر لے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو ایک خاوند نے اپنی بیوی کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا کہ دارالعلوم نہ جاؤ، میں تجھے کسی طرح بھی طلاق دینے پر راضی نہیں ہوں، یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ کر تیرے 5 بچے، ہاتھ جوڑ کے روکا اسے، 5 بچے ہیں، ایسا نہ کرو، نہ چھوڑ کر جاؤ، لیکن عورت عدالت سے وکیل کو پیسے یا جیسے بھی کر کے طلاق لے لے تو کیا وہ جائز ہے، اور شادی کہیں اور کر لے اپنے بوائے فرینڈ سے؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ بلا رزن تو خلا یعنی انہوں نے دائر کیا ہے اور خلا لے کے کہیں اور شادی کی ہے، اگر کوئی ریزنیبل وجہ نہ ہو تو پھر خلا نہیں لینا چاہیے اس طرح۔ 5 بچوں کو چھوڑ کے جانا یہ بھی زیادتی ہے، 5 بچے جو ہیں وہ والدہ کے بغیر کیسے ان کی تربیت ہوگی، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آج کل کے فتنے اسی وقت اٹھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں کہ جب کوئی اسلامی تربیت نہ ہو لڑکیوں کی یا لڑکوں کی، اور پھر وہ نیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے شوہر پسند نہیں آتا، پھر اور کسی چکر میں جو ہے وہ معاشقے اور معشوقیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر عورتیں جو ہے وہ جناب بچوں کو چھوڑ کے جناب اپنے معشوق کے ساتھ بھاگ گئیں، یا عدالت کے ذریعے خلا لے لیا اور آگے شادی کر لی۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک تو غیر محرم کے ساتھ پہلے ظاہر ریلیشن یا رابطہ کرنا، اور پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، والدہ کے بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی عالم۔ تو یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام لونڈی تھی اور وہ اپنے شوہر سے کیسے الگ ہوئیں، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی وہ تو مسئلہ ان کا یہی تھا کہ شوہر آزاد نہیں ہوئے تھے، اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئی تھی، اور کیسے آزاد ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنے مالک سے قسطیں طے کی تھیں، جہاں سے علماء قسطوں کا کاروبار بھی جائز، ان کے استدلال میں یہ حدیث بھی ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے جو ہے مالک کے ساتھ قسطوں میں اپنی آزادی طے کی، اور وہ جو قسطوں میں طے کی وہ ادا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ادا کر دی اور انہیں آزاد کر لیا۔ جب یہ آزاد ہو گئیں تو پھر شوہر غلام تھا، تو پھر اب ان کا وہ ختم ہو گیا، یعنی اگر یہ چاہتی تو ان کے عقد میں رہتی، اور انہیں اختیار تھا کہ ان سے الگ ہو جائیں، کیونکہ ایک غلام کی زوجیت میں جو ہے آزاد عورت نہیں رہ سکتی الا کہ وہ خود راضی ہو جائے، تو وہ سفارش کرتے پھرتے تھے ان کے شوہر، تو بریرہ اس پہ راضی نہیں ہوئی اور پھر الگ ہو گئی۔ اور لڑکا جو ہے وہ اس کی بیوی اور ہے یا نہیں، اب مجھے نہیں اس چیز کا پتہ، تو فیصلہ تو اب لڑکی نے کرنا ہے کہ شوہر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، اور ایسی شکل میں لڑکی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ خلے کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں پھر وہ الگ رہے گی، پھر اسے نئی کوئی شادی کرنی پڑے گی، بچوں کا مسئلہ بنے گا، تو یہ سارے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لے۔ یہ نکاح اور طلاق اور خلے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پوری بات نہیں بتائی جاتی، اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے یہ مسائل اہل علم علماء کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ یہ معاملہ ہے، اور دونوں
طرف کے فریقین بیٹھیں تبھی بات کلیئر ہوتی ہے۔ ایک فریق جو ہے اپنی بات بڑے مد شد سے تفصیل سے بتاتا ہے، دوسرے فریق کی آدھی بات بتاتا ہے، آدھی نہیں بتاتا۔ ایسے مسائل کے اندر کہ دونوں فریق بیٹھیں تبھی جو ہے کوئی مفتی یا کوئی عالم دین جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اپنے گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں دینی سوالات کے فری جوابات دیتے ہیں۔ ان میں سے خلا کے متعلق جوابات کو جمع کر کے ایک ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی مسنون اذکار اور دعائیں ہیں ان سب کو بھی سمجھ کر ترجمے سے پڑھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کلام قرآن مجید کو بھی ترجمے سے سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت دونوں اچھی کر دے، آمین یا رب العالمین۔